آج جو افطار گزری ہے نا، یہ اہل بیت کے گھر میں، اہل بیت رسول میں یہ گزرنے والی افطار تاریخ اہل بیت میں سب سے منفرد افطار ہے۔ شب ضربت آ گئی نا، امیر المومنین 47 ہجری کا ماہ رمضان اول ماہ مبارک سے اور 18ویں روزے تک مسلسل اشارے دیتے رہے، اب علی تمہارے درمیان مہمان ہے، اب علی یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک پنساری کی دکان سے صحابی باہر آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی شے تھی، فرمایا کیا خریدا ہے؟ کہنے لگا مولا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں نے خضاب خریدا ہے۔ تو حضرت نے اپنی داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کچھ لوگ تو اپنی داڑھی کو رنگ کرنے کے لیے خضاب خرید رہے ہیں اور کسی کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اشارے دے رہے ہیں مولا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ یہ مجلس تو ویسے ہی آمادہ مجلسیں ہیں، دل پہلے سے ہی ٹوٹا ٹوٹا بجھا بجھا سا ہے، ہنسنے مسکرانے کا دل نہیں کر رہا، کوئی مزاح اور تفریح کا دل نہیں کر رہا۔ کیا ہو گیا تمہیں آج؟ کیا ہو گیا آج؟ میرے مولا علی کی ضربت کی رات ہے، کالے کپڑے پہن لیے ہیں، غم کا ماحول ہے، تلاش کر رہے ہیں مجلس کہاں کہاں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں پڑھ رہے ہیں اور اس عزا خانے میں مرثیہ فلاں کا ہے، اور دیکھو وہ وہاں نوحہ پڑھیں گے اور فلاں مولانا فلاں ذاکر وہاں پڑھیں گے۔ ایک آمادگی ہے، دل آمادہ ہے مولا کا پرسہ دینے کے لیے۔ پرسہ بھی دینا ہے تو ان بیٹیوں کو پرسہ دینا ہے جنہوں نے اپنے بابا کا سر زخمی دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امیر المومنین اس مہینے میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے ظاہراً 17واں روزہ تھا، 17واں روزہ تھا، خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ امام حسن کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹا حسن، بیٹا حسن کون سا روزہ ہے؟ پتا ہے مولا علی کو کون سا روزہ ہے؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، بیٹا حسن کون سا روزہ ہے؟ کہا بابا 17واں روزہ ہے۔ پھر امام حسین کو مجمع میں دیکھ کے فرمایا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ مولا حسین نے فرمایا بابا 13 دن باقی رہ گئے۔ تو ایک مرتبہ خاموش ہوئے اور پھر فرمایا ہاں عید تو وہ کرے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا۔ اجرکم اللہ۔ علی دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہر سال میرے مولا علی اس رات کا انتظار کرنے کے لیے اشارے دیتے تھے کہ ابھی وہ آثار پورے نہیں ہوئے کہ جس کی بشارت مجھے نبی نے دی ہے۔ میں آج ہی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، مولا علی نے پہلے روزے سے لے کر اور 17ویں روزے تک ہر دن کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر کہہ کر کے میں افطار کرنے آؤں گا۔ عجیب سیرت ہے مولا علی کی، کہہ کر کہ میں تمہارے گھر افطار کرنے آؤں گا، میں تمہارے گھر افطار کرنے آؤں گا۔ حضرت جعفر کی اولاد کو کہا، حضرت عقیل کی بچوں کو کہا، اپنے بھتیجوں کو، بھتیجوں کے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو کہا کہ میں تمہارے گھر افطار کرنے آؤں گا جی۔ اور پھر امام حسین کے گھر علیحدہ گئے، امام حسن کے گھر علیحدہ گئے، اور پھر ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ کے گھر علیحدہ گئے، اور پھر 17واں روزہ جب آپ نے افطار کر لیا تو فرمایا بیٹا حسن کل 18واں روزہ تمہاری بہن کے گھر افطار کرو۔ ہر روز رحم انتظار کر رہے ہیں نا، ارحام انتظار کر رہے ہیں کہ علی مولا تو بابا تو خود بتاتے ہیں کہ میں کب کس کے گھر افطار کروں گا۔ بٹ فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن ام کلثوم کو پیغام دے دو
کہ کل 18واں روزہ میں اس کے گھر افطار کروں گا. بیٹیوں کا باپ سے پیار تو آپ کو پتا ہے، اور باپ بھی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہے. کیا سوچ رہی ہوں گی جناب بی بی ام کلثوم، کل میرے گھر میرے بابا آ رہے ہیں، اتنے دن بعد میرے گھر آ رہے ہیں، کیا بنا لوں، کیسے بستر لگاؤں، کیسے تکیہ لگاؤں، کیسے مصلی رکھوں، بابا کے لیے وضو کا پانی کیسے آمادہ کروں، دسترخوان پہ کیا رکھوں. بار بار سوچ رہی ہیں، اور ایک خیال بار بار پریشان کر رہا ہے کہ بابا کے دسترخوان پہ تو بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتی، کہیں بابا مجھ سے خفا نہ ہو جائے. کہ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے طے کیا کہ دودھ کا کاسا، نمک اور جو کی روٹی، جو بابا کو بہت پسند ہے جو کی روٹی، وہ میں دسترخوان پہ رکھوں. مولا علی افطار سے 1 ساعت پہلے آئے. میں آج پڑھ رہا تھا، میرے لیے کچھ نئی باتیں تھی مقتل کی کتابوں میں، میرے مطالعے میں نہیں آئی، پہلی دفعہ آئی جی. 1 ساعت پہلے، جیسے آپ اپنی زبان میں کہیں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اپنی بیٹی کے گھر آ گئے. اور بی بی فرماتی ہے بابا مصلی پہ تھے. جو افطار سے پہلے کی مناجات ہیں، افطار سے پہلے کی جو مناجات ہیں، وہ بابا مناجات پڑھ رہے تھے کہ جیسے افطار کا وقت قریب آیا، آپ نے نماز مغرب پڑھی اور اس کے بعد دسترخوان کی طرف آئے. دسترخوان کے اوپر جب آ کے بیٹھے تو بابا نے پہلے تو غور سے تینوں چیزوں کو دیکھا. پھر فرماتی ہے میں کھڑی ہوئی تھی کہ کچھ بابا کہہ دے کہ یہ چیز لا دو. ایک مرتبہ اپنی گردن اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا کہ تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا، تم بھول گئی کہ بابا کے دسترخوان پہ ایک چیز سے زیادہ دوسری چیز نہیں ہوتی. پھر یہ کہہ کر جناب امیر المومنین نے افطار سے پہلے خطبہ دیا ہے، پورا خطبہ دیا ہے. مولا نے فرمایا بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ جو غذائیں ہیں، یہ جو کھانے ہیں، فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب. یہ جو کھانے ہیں نا، یہ اگر حلال ہوں گے تو ان کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہوں گے تو عقاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد پورا ایک واقعہ سنایا، افطار نہیں کر رہے، پورا واقعہ سنایا کہ نبی مکرم کی خدمت میں تمہارے جد رسول اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں. رسول اللہ کی خدمت میں جبریل امین نے جبریل امین نے خزانوں کی کنجیاں لا کے رکھی کہ یا رسول اللہ آپ جب تک چاہیں قیامت تک یہ خزانے آپ کے حوالے ہیں. تو رسول اللہ نے سوال کیا جبریل یہ سارے خزانے میں لے لوں، اس کے بعد کیا ہوگا، کیا موت نہیں آئے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ موت تو آئے گی. فرمایا پھر جب اس کے بعد موت آئے گی تو پھر مجھے ان چیزوں سے کوئی شغف نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے. فرمایا بیٹا چیزیں کم کر دو، اتنی چیزیں میرے دسترخوان پہ نہیں رکھو. بی بی کہتی ہے میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کے نمک اٹھا لو تو ہاتھ روک کے فرمایا دودھ اٹھا کے لے جاؤ. کوفے میں بہت ہی یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے. ایک جو کی روٹی اور نمک سے مولا علی نے افطار کیا. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے. میرے مولا نے افطار کیا. افطار کر کے بی بی فرماتی ہیں بابا دسترخوان سے اٹھ کر مصلی پہ آ گئے. مصلی پہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر بابا وہاں آ کے بیٹھ گئے کہ جہاں گھر کے اور افراد بھی بیٹھ سکتے تھے. مجھے آواز دے کر کہا بیٹا سب کو بلا لو، میں کچھ دیر بات کروں گا. بابا نے سب کو جمع کیا، میں نے سب کو جمع کیا، اور ان میں بھائی حسن اور بھائی حسین کو بھی بلایا. یعنی اس رات میں پورے کنبے کے ساتھ بیٹھ کے مولا علی نے گفتگو کی ہے. اور جب گفتگو میں آپ نے دنیا سے لا تعلقی، بیزاری، دنیا سے اپنا دل کا اٹھ جانا، یہ سب کچھ بیان فرمایا. تو ایک مرتبہ اپنے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے فرمانے لگے یہ میری اور تمہاری ملاقات کی آخری رات ہے، میں تمہیں ودا کر رہا ہوں، میں تمہیں ودا کر رہا ہوں. علی تو چاہتے تھے نا کہ اسی ضربت میں شہید ہو جائے، علی تو اس دنیا سے جانا چاہتے تھے نا. میں ابھی تمہیں ودا کر رہا ہوں، یہ میری اور تمہاری آخری رات ہے. گئے مصلی کے اوپر. کہتے ہیں بی بی فرماتی ہیں مصلی پر کچھ دیر کے لیے بابا کو اونگ آئی، اور اس اونگ کی کیفیت میں انہوں نے رسول اللہ کو سنا. آپ سے کہہ رہے ہیں یا علی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یا علی میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں. یہ کیفیات ساری رات گزرتی رہیں. بی بی فرماتی ہیں ہر کچھ دیر کے بعد مصلی سے اٹھتے ہیں اور صحن میں آ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں. کبھی صحن کے اس کونے میں آ کے دیکھتے ہیں جیسے وہ چیز یہاں سے نظر نہ آ رہی ہو،
یعنی ایسا لگ رہا ہے جسے کسی چیز کو تلاش کر رہے ہو. اور ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رک گئے ایک جگہ اور اسے غور سے دیکھتے رہے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا. جملہ یہ فرمایا ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. بی بی فرماتی ہے پھر مصلی پر آ گئے، میرا دل گھبرانے لگا. پھر کچھ دیر کے بعد صحن میں آئے اور پھر آسمان کو دیکھ کے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. میں بابا کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. بابا بھائی حسن کو کہہ دیجئے وہ نماز فجر پڑھا دے. فرمایا ام کلثوم جس صبح کا میں مدتوں سے انتظار کر رہا ہوں تم اس صبح کی طرف مجھے جانے سے روک رہی ہو. میرے مولا نے آمادہ کیا اپنے آپ کو، نکل رہے ہیں بی بی کے حجرے سے کہ ایک مرتبہ مرغابیوں نے آ کے راستہ روک لیا. جن کے گھروں میں پرندے پلے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ پرندے رات میں تاریکی میں کونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جب علی گزرنے لگے ساری بطخیں سامنے آ گئیں. کوئی علی مولا کی ابا کا بوسہ دے رہی ہے، کوئی مولا علی کے نالینوں کا بوسہ دے رہی ہے. مولا زمین پر بیٹھ گئے، ان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے اے ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ مجھے رخصت کر رہی ہیں. اگر انہیں سنبھال سکو تو رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا. اجرکم اللہ. عزتدار و آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بی بی کے گھر سے مولا نہیں مولا کا جنازہ جا رہا ہے. اس لیے کہ دروازے تک بیٹیاں ہیں جو رخصت کرتی جا رہی ہیں، بیٹے ہیں جو مولا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہے. اب علی واپس آنے والے نہیں ہیں. ہاں اگر علی آئیں گے تو سر زخمی ہوگا. علی جانے کی تیاری کر رہے ہوں.